محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تم انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے اور انجیل میں ہے۔ ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کڑی ہو گئی۔ کھیتی کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کی مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے لیے ایک گواہی دینا گویا آپ کے لیے ہر وصف جمیل کی گواہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول تمام اخلاق کریمہ اور صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ کافروں کے لیے ایسے ہی سخت ہوتے ہیں جیسے شیر اپنے شکار کے لیے سخت ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہایت ہی رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اور خالق کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی جنت اور اس کی خوشنودی کے لیے کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کے ان نیک بندوں کی نشانی کثرت سجود اور کثرت تہجد اور نوافل کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر پائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام کی نشانی انجیل اور تورات میں بھی پائی جاتی ہے۔ صحابہ کی مثال اس پودے کی ہے جو زمین سے اپنے کوپل نکالتا ہے، پھر وہ بڑھ کر درخت بن جاتا ہے، پھر درخت موٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہو جاتا ہے۔ شوکانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے صحابہ کرام کی حالت بیان کی ہے کہ ابتدا میں ان کی تعداد کم ہوگی، پھر ان کی تعداد بڑھتی جائے گی اور پودے کے مانند قوی سے قوی تر ہوتے جائیں گے، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کثرت و قوت کے ذریعے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ کرے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں سے جنہیں صحابہ رسول کہا جاتا ہے اور جن کے لیے اللہ نے ایمان اور علم صالح کی گواہی دی ہے، وعدہ کیا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں اجر عظیم یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ کرے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان روافض کی تکفیر کی ہے، ان کو کافر کہا ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اور کہا ہے کہ روافض صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ اس آیت کے مطابق کافر ہوگا۔ امام مالک کی اس رائے سے علماء کی ایک جماعت نے اتفاق کیا ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کفار کو صحابہ سے نفرت ہوتی ہے، لہٰذا اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی صحابہ سے نفرت کرتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں تو ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا، بلکہ کفار میں ہی اس کا شمار کیا جائے گا جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں۔